ہزاروں لاکھوں مساجد صرف اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہاں مسلمان مرد اکٹھے ہو کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ مسجد کا مقصد تو یہی ہے نا، یہ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے نا کہ ادھر جماعت کے ساتھ لوگ نماز پڑھیں، اور اگر مسجد میں آئیں گے نہیں، جماعت میں شامل نہیں ہوں گے تو پھر مسجد بنانے کا مقصد ختم ہو گیا، اور کوئی مقصد تو نہیں نا۔ وہ مقصد جو جماعت میں آنے کا ہے، اگر مسلمان مرد مسجد میں جماعت میں نہیں آئیں گے تو مسجد تو آباد نہ ہوئی نا، الٹا گناہ ہوگا، اسے بنا کر خالی رکھا ہے، لوگ آتے نہیں۔ تو اہل علاقہ جو ہوتے ہیں مسجد کے، وہ جماعت میں ضرور پہنچے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، با جماعت نماز پڑھنا 27 نمازوں پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی جماعت کے ساتھ پہنچ جائے تو اسے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کو جائے، جو قدم بھی چلتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالی نیکی لکھتا ہے اور درجہ بلند کرتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس میں دو باتیں اہم فرمائی کہ گھر سے وضو کر کے، یہ جو مسجد میں ہزاروں لیٹر وضو اور غسل خانے میں پانی آپ ضائع کرتے ہیں، یہ صرف مسافروں کے لیے مسجد میں وضو خانہ واش روم ہے، جو مقیم نہیں ہے یا ایمرجنسی اس کو واش روم آ گیا یا وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن جو مقامی لوگ ہیں وہ گھر سے وضو کریں، گھر سے واش روم کر کے ہیں۔ یہ ذہن ہی نہ بنا لیں کہ مسجد میں ہی جا کے واش روم کرنا ہے، اسی میں ہی وضو کرنا ہے۔ یہ صرف ایمرجنسی کے لیے وضو مسجد میں ہوتا ہے، ایمرجنسی کے لیے یہاں واش روم لگائے ہیں، یا مسافر کے لیے۔ مقیم کو یہی حکم ہے کہ وہ گھر سے وضو کرے، اور ہر قدم کے بدلے 3 طرح کے فائدے لکھے ہیں۔ ایک، نیکی لکھی جاتی ہے، نمبر 2، گناہ مٹا دیا جاتا ہے، نمبر 3، درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو اس فائدے سے بھی ہم غفلت کے ساتھ فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جماعت سے پیچھے رہ جانے والا جانتا کہ اس رہ جانے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے اس کا، تو گھسیٹتا ہوا حاضر ہوتا۔ یعنی بڑا نقصان ہے جو گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، مسجد کے حقوق کو سلب کر رہے ہیں، جماعت کو ضائع کر رہے ہیں اور ثواب سے محروم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 2 نمازیں منافقوں پر بھاری ہیں، ایک فجر کی، ایک عشاء کی۔ اور عمومی لوگ فجر یا عشاء مس کرتے ہیں، جماعت میں نہیں آتے۔ یہ بھی فرمایا کہ پہلی صف میں فرشتوں کی طرح ہے۔ اگر تمہیں اس کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے کہ وہ اکیلے کی نسبت جماعت کے ساتھ اور پہلی صف کے ساتھ جو فضیلت ہے، تو قرہ اندازی کرتے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ لوگ پھر آتے اگر انہیں ثواب کا اندازہ ہو جائے کہ پہلی صف میں پہنچنے اور جماعت میں تکبیر اولیٰ میں شریک ہونے کا جتنا درجہ اور ثواب ہے، اگر یہ پتہ چل جائے تو لوگ جھگڑا کریں کہ ہمیں پہلی صف میں جگہ ملے، ہم جلدی جائیں۔ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی تھے، مسجد نبی کے تھوڑا دور گھر تھا۔ ایک دن حضور سے فرماتے ہیں، مجھے رخصت دیں کہ میں گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں، راستے میں مشکلات ہوتی ہیں۔ فرمایا، اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا جی۔ فرمایا، پھر مسجد میں آؤ۔ تو صف اول میں جماعت میں ثواب بہت زیادہ ہے،
سارے کوشش کریں کہ مسجد میں پہنچا کریں جماعت کے ساتھ۔ وقت بہت قیمتی ہے، زندگی مختصر ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا